العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. عزیز طلبہ کرام، ہمیں ایک کتاب پڑھنی ہے کریمہ سعدی. یہ کتاب فارسی کی ابتدائی صرف اور نحو کی کتابیں پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس کے مصنف اور شاعر شیخ شرف الدین سعدی ہیں. مصنف کا نام شرف الدین ہے، لقب مصلح الدین ہے اور تخلص سعدی ہے. تخلص کہتے ہیں شاعر کے اس نام کو جو شعر میں استعمال کرتا ہے. جیسے جامعہ کے سابق استاد حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام ان کا ولی اللہ تھا، تخلص ولی رکھتے تھے. ولی کی آرزو ہے کہ در عالی پہ موت آئے، زباں پر کلمہ حق سر تیرے دہلیز پر ہوتا. تو یہ لفظ ولی یہ ان کا تخلص ہے. اسی طرح مصنف کا تخلص سعدی ہے. یہ کتاب بچوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. اس کتاب میں شیخ سعدی نے بہت سی نصیحتیں لکھی ہیں. چنانچہ اچھی صفات بھی بیان کی جن کو اختیار کیا جائے، جیسے علم کی صفت، سخاوت، قناعت، شکر گزاری، اور ان کی ضدیں جو بری عادتیں ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جہالت سے، تکبر سے، لالچ اور حرص سے. تو اس طرح مصنف نے اچھی عادات اور بری خصلتوں کو بیان کر کے اچھی عادات اختیار کرنے کی اور بری صفات سے بچنے کی خاص طور سے تلقین کی ہے. مصنف کی زندگی، ان کی ایک خاص تربیت ان کے والد نے کی. مصنف نے اپنے واقعات کو اپنی کتابوں میں گلستہ بوستہ میں بھی بیان کیا ہے. بچپن کے واقعات انہوں نے بیان کیے. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت کی رات میں میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں تھا. لوگ سو رہے تھے، ہمارے والد عبادت کر رہے تھے. میں نے ابا سے کہا کہ یہ لوگ کیسے غافل ہیں جو مسجد میں آ کر سو گئے. تو والد نے نصیحت کی، فرمایا بیٹا تم بھی سو جاتے، یہ اچھا تھا ان لوگوں کی غیبت کرنے سے. بچپن میں جو نصیحت کی وہ ہمیشہ یاد رہی اور اس نے زندگی کو بدل دیا. ایسے ہی ایک مرتبہ ایک بھیڑ میں جانا ہوا. والد نے کہا کہ میری انگلی مت چھوڑنا،
اب اللہ کا کرنا بھیڑ میں ایک جگہ مجھ سے والد صاحب کی انگلی چھوٹ گئی. اب والد صاحب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں والد صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں. بہت دیر کے بعد جب ملاقات ہوئی، فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا میری انگلی مت چھوڑنا. اب واقعہ تو معمولی ہے یہ، لیکن شیخ نے اس سے نصیحت نکالی کہ آدمی اگر اپنا کسی کو بڑا بنا لے اور اس کے کہنے پر چلے تو اس کی زندگی صحیح گزرتی ہے، اور اگر آدمی اپنے بڑے کے تابع ہو کر نہ چلے اور منمانی کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ آدمی جو ہے بھٹک سکتا ہے. شیخ سعدی کی پیدائش 589 ہجری کی ہے اور ان کی وفات 691 ہجری، یعنی انہوں نے 102 سال عمر پائی. 30 سال انہوں نے سیاحت کی، دنیا کے کئی ممالک کا انہوں نے سفر کیا اس زمانے میں. چنانچہ ایک جگہ یہ گزر رہے تھے، ایک بچہ کتاب کا سبق یاد کرتا ہوا راستے سے جا رہا تھا اور وہ یہ مثال زبانی یاد کر رہا تھا، ضرب زید عمرا. اب یہ ایک مثال ہے نحو کی، ضرب زید عمرا، ان زید نے عمر کو مارا. ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرا مفعول ہے، تو ایک مثال ہے. وہ یاد کرتا ہوا جا رہا تھا. اس زمانے میں 2 ممالک میں جنگ ہو رہی تھی جن کی آپس میں صلح ہو گئی تھی، خوارزم اور خراسان کی. ان کی آپس میں صلح ہو گئی تھی. شیخ سعدی نے جب اس بچے کو یہ مثال یاد کرتے ہوئے سنی تو مزاحاً کہا کہ بچے، خوارزم اور خراسان میں تو صلح ہو گئی، زید اور عمرو کی ابھی لڑائی چلی رہی ہے. تو اس بچے کو ہنسی آ گئی. پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیراز کا ہوں. اس زمانے میں شیخ کی کتابیں گلستہ بوستان دور دور تک پہنچ گئی تھیں. تو اس بچے نے کہا وہ شیراز جہاں کے شیخ سعدی ہیں. کہا جی. کہا آپ کوئی شعر سنائیے. بچے نے کہا آپ ان کا کوئی شعر سنائیے. تو شیخ نے اسی وقت برجستہ شعر اسی کے اوپر بنا دیا. کہا اے دل عشاق بدام تو سید، ما بتو مشغول و تو با عمر و زید. یعنی اے محبت کرنے والے دل، تیرے پھندے میں شکار ہے، ہم تو تیرے ساتھ مشغول ہیں، تو زید عمر میں لگا ہوا ہے. یہ انہوں نے شعر میں کہا، لیکن وہ بچہ تھا بیچارہ سمجھ نہیں پایا. وہ جب چلے گئے تو کسی نے بتایا اس کو کہ وہ شیخ سعدی ہی تھے جن سے تو بات کر رہا تھا. تو ان کی کتابیں بوستاں اور گلستان بھی بہت مشہور ہوئی اور ادب کی بڑی شاہکار کتابیں ہیں. یہ کریمہ سعدی یہ بھی نصیحتوں کی بہترین کتاب ہے، جس کو دریا بکوزہ کہا جائے کہ گویا انہوں نے کوزے میں دریا کو سمو دیا. اور فارسی ادب بھی اس میں پڑھا جاتا ہے اور نصیحتیں بھی ملتی ہیں. گویا آم کے آم گٹھلیوں کے دام، کہ زبان بھی سیکھی جا رہی ہے اور نصیحتوں کی باتیں بھی اچھی اچھی اس کے اندر مل رہی ہیں. ہے تو بظاہر یہ بہت چھوٹی کتاب، لیکن اتنی شاندار نصیحتیں بعض جگہ اس کے اندر ہیں کہ بڑا رشک آتا ہے. چنانچہ ایک جگہ دنیا کی حرص اور لالچ
کی مذمت کے بارے میں جہاں انہوں نے نظم لکھی در مذمت حرص میں، وہاں ایک عجیب شعر لکھا، ایا مبتلا گشت در دام حرص، شدہ مست لا یعقل از جام حرص۔ اور جو خاص شعر لکھا انہوں نے اس کے بعد، مکن عمر ضائع بتحصیل مال، کہ ہم نرخ گوہر نباشت سفال۔ کہتے ہیں کہ اے وہ آدمی جو دنیا کی لالچ کے اندر اور دنیا کے کمانے کے اندر ایسا لگ گیا کہ حلال و حرام کی تمیز تجھے نہیں رہی، اور تو ایک دن میں لگ گیا کہ میرے پاس کس طرح مال جمع ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مکن عمر ضائع بتحصیل مال، مال کے حاصل کرنے میں زندگی کو ضائع مت کر، کیونکہ موتی کے برابر قیمت کی ٹھیکری نہیں ہوتی۔ شیخ نے زندگی کو موتی سے تشبیہ دی اور مال کو ٹھیکری سے۔ ٹھیکری کہتے ہیں مٹی کے برتن، مٹی کا برتن جس میں روٹی گھڑی جاتی ہے، روٹی پکائی جاتی ہے۔ تو کہا کہ تو گویا اپنی زندگی جو مال کے حاصل کرنے میں لگا رہا ہے، تو گویا تو موتی خرچ کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں ٹھیکری لے رہا ہے۔ یہ زندگی تیری موتی کے برابر قیمتی ہے، اس کو اگر حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ گزارے گا تو اس کا آخرت میں بہت فائدہ ہوگا اور صحیح مقصد حل ہوگا زندگی کا۔ اور اگر حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تو پھر گویا تو نے موتی دے کر ٹھیکری لیا۔ اس طرح انہوں نے بڑی عجیب و غریب نصیحتیں اس کتاب میں کی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس کتاب کو مستقل شروع کریں گے، اس کے بعد والے سبق میں مستقل نظم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہم اپنے بچوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس میں دلچسپی لیں گے اور جہاں جو لغت بتلائی جائے، الفاظ کی تحقیق بتلائی جائے، ان کو اپنی کاپی پر لکھیں اور ان کو یاد کریں۔ اس کے چونکہ نظم ہے اس لیے اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور بار بار پڑھنے میں زبانی بھی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.